السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں موسمی حالات ناگوار ہونے کی وجہ سے چھٹیاں ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم جو اپنا اسلامیت کا لیکچر ہے وہ آن لائن لیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکارڈنگ ٹو ڈائری اگر ہم چلیں تو ہمارے جو چیپٹر کا نیم ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو۔ تو اب سب سے پہلے کلاس ورک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کلاس ورک میں سب سے پہلے ریڈنگ آتی ہے پیج نمبر 61 پر۔ انداز گفتگو سے مراد بول چال کا طریقہ ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں نے ریڈنگ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ جو پیج ہے اس کے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے کہ اور بلا ضرورت بات کو لمبا نہیں فرماتے تھے، یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ اور اس ریڈنگ میں جو مین بات بتائی گئی ہے وہ انداز گفتگو کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ انداز گفتگو کہتے کس کو ہیں کہ ہم بولنے کو جو ہمارے بولنے کا جو طریقہ ہے اس کو انداز گفتگو کہتے ہیں۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ تو اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفتگو کا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ ہر لفظ جو تھا وہ الگ الگ ہوتا تھا، جو بھی اسے سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ بھی انداز گفتگو کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول بات کو ناپسند فرماتے تھے اور ساتھ ہی ضروری بات بلا ضرورت بات کو لمبا نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے۔ اب کلاس ورک میں ریڈنگ کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو کام ہے وہ ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیں۔ اب اس کا جو فرسٹ کویشچن ہے انداز گفتگو سے کیا مراد ہے، تو اس کا جو آنسر ہے وہ ریڈنگ میں ہی بتایا ہوا ہے۔ چیپٹر کی جو فرسٹ لائن ہے کہ انداز گفتگو سے مراد بول چال کا طریقہ ہے، یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک لکھنا ہے کہ گفتگو ہر شخص کی سیرت کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہاں تک فرسٹ شارٹ کا آنسر ہے۔ نیکسٹ جو شارٹ ہے وہ ہے کہ انسان کس خصوصیت کی بنا پر دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے، تو اس کا جو آنسر ہے وہ بھی اسی چیپٹر کے سٹارٹ میں دیا ہوا ہے کہ زبان و بیان اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، انسان اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے، تو یہ سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہم نے تھرڈ شارٹ بھی کرنا ہے، وہ ہے من صامت نجا کا ترجمہ لکھی، یعنی یہ حدیث ہے اس کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے۔ تو اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ بھی چیپٹر میں ہی دیا ہوا ہے کہ من صامت نجا کا جو ترجمہ ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پہ، یہ آپ کے تھرڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ اس طرح جو ہمارا کلاس ورک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ریڈنگ تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو مختصر جواب لکھے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ جو تھرڈ ہمارا جو ہے سوال نمبر 3 تفصیلی جواب لکھے۔ اب اس کا جو بے جز ہے وہ بھی ہم نے کلاس ورک میں ہی یعنی اس کو کرنا ہے کہ حدیث کی روشنی میں واضح کرے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دیتا ہے، تو اس کا جو آنسر ہے وہ بھی اسی چیپٹر کے اندر دیا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے اس کو شروع کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کی وضاحت کے لیے گفتگو کے دوران مثالوں کا استعمال بھی کرتے تھے، یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک لکھنا ہے کہ اور جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے یہ اسی طرح جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، یعنی یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ آپ لوگوں نے اس کے آنسر میں کرنا ہے، یعنی یہ سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا کلاس ورک بھی ڈسکس ہو گیا۔ تو اب ہم نے ہوم ورک کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو ہوم ورک میں ہے آپ نے ہوم ورک میں یہ کرنا ہے کہ زبان کے حسن استعمال کے جو فائدے ہیں اس پر آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے کہ ہمیں جو فائدے ملتے ہیں اپنی اچھی زبان بولنے سے، تو ان فائدوں کو ایک جملے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو وہ جو کویسچن ہے وہ آپ لوگوں نے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ہوم ورک میں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آج کا ہمارا کام تھا اس میں ہم نے 3 مختصر جواب تھے وہ کرنے تھے، ساتھ ریڈنگ کرنی تھی اور ساتھ جو تفصیلی جواب جو اس کا جو بے جز تھا وہ آپ لوگوں نے کرنا تھا، اور شارٹ کا ایک جو کویشچن ہے وہ آپ کے ہوم ورک میں دیا گیا ہے ڈائری میں، تو اس کے مطابق آپ نے اس کا آنسر رائٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اسی ڈائری میں جو SLO ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا اس کی روشنی میں زبان کو کیسے ہم بھی کیسے اپنے انداز کو بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے بول سکتے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو اپنائیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہے۔
تو کیا تبدیلی آ سکتی ہیں؟ ہمارا جو لوگوں سے میل جول ہوگا اچھا ہو جائے گا، تو ہمیں ہر کوئی اخلاق کے ساتھ بلائے گا. جب ہم دوسروں کو رسپیکٹ کے ساتھ بلائیں گے تو دوسرے بھی ہماری رسپیکٹ کریں گے. اس طرح ہم تمام مخلوقات پر فوقیت بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں انداز گفتگو کو اسوۂ حسنہ کے مطابق ہی اپنانا چاہیے. اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.